بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی و پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب بغور دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکو اور لٹیروں کی جگہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہائش ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور بعمل علماء کرام رحمت اللہ تعالی بہت زیادہ ہے، چنانچہ میں شام سے بصرہ چلایا تاکہ ان اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بندے خدا عز و جل، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ اٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم بازید ہو تو جو کے بغیر چنے اٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کے بغیر چنے اٹے کی 2 روٹیاں پکوائے، ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح و سالم ہے اور اپنے رب کی برگاہ میں سر بسجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا، اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا، وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خونخوار شیر گات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے برگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک خصلت نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے 2 روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا
روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئے۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری برگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہے اور میں تیری برگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم بلا کی طرف پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکے۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غر کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غر میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، یہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھی، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ واپس چلے جائے۔ اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور اعلیٰ کو نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا غضب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک اعمال کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں، سراپا عدل و فضل پر مبنی حکم الہی ہے کہ گناہ سے تائب ہونے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرک، معصوم جان کے قتل اور زنا سے توبہ کرنے والے کے لیے ضمانت لکھ دی ہے کہ اس کے گناہ کو نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ کا یہ حکم کسی بھی گناہ سے تائب ہونے والے کے لیے عام ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس آیات کے عموم سے کوئی ایک گناہ بھی مستثنا نہیں ہے، تاہم یہ خصوصیت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن مجید میں کہا ہے جو ایک بار کبیرہ گناہ ہونے یا بار بار صغیرہ گناہ ہونے پر غالب اور غفار پروردگار کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتے ہیں۔ وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے اور نہ ہی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دنستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے اعمال کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ نافرمانی پر اصرار کرنے والا وہ شخص ہے جو گناہ کرے اور پھر بغیر توبہ اور استغفار کے دوبارہ پھر گناہ میں ملوث ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں پر اصرار سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، مزید اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔